ہم نے استخارہ کی بات کی، اس پہ مکمل ہماری بات ہوگی کہ خواب آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ خواب جو رات کو آتے ہیں انسان کو سونے کی حالت میں، اس میں بھی مبشرات یعنی کہ خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اگر سنت کے مطابق سویا جائے، دائیں گال کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کے سویا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، تو پھر مبشرات آئیں گے، خوشخبریاں ملیں گی خواب میں۔ لیکن مجھ سے بعض خواب میں نے دیکھا ہے بہت ڈراؤنے آتے ہیں، اس میں مردے نظر آتے ہیں، اس میں زلزلے نظر آتے ہیں، اس میں آپ کسی بیابان میں صحرا میں نظر آتے ہیں، بے سہارا نظر آتے ہیں۔ تو ایسی خوابوں کی تعبیر ہم کس سے پوچھیں اور کیا ہو سکتی ہے بالعموم؟ اس پہ بالعموم حضور کا فرمان موجود ہے کہ دیکھیں آپ کی زندگی میں کچھ کھانے پینے کے بھی اثرات ہوتے ہیں، کچھ طباع کے اندر بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے، کوئی انسان کے اوپر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، سارے خواب حقیقت تو نہیں ہوتے۔ اس لیے تو حضور کا ارشاد ہے کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح و سند حدیث ہے کہ سب سے سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس وقت انسان خراٹے لے رہا ہوتا ہے، نیند کے درجے میں صحیح معنی میں یعنی مضبوط نیند سو رہا ہوتا ہے، تو کچی نیند میں خواب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو خواب یاد نہ رہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور جو ڈرونے خواب ہیں ان کے بارے میں تو رسول اللہ کا فرمان ہے بائیں طرف تھتکارو، یہ جنات کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے، تمہیں پریشان کرنے کے لیے، تمہیں آپس میں لڑانے کے لیے اور دوسروں کے بارے میں غلط خیالات دینے کے لیے۔ لاشعور میں جو تمہارے خیالات ہوتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہی وہ خیالات ہیں جن کے بارے میں حضور نے منع فرمایا کہ اپنے گمانوں کو درست رکھو تاکہ تم سونے کے وقت ان گمانوں کو دوبارہ لاشعوری میں سامنے نہ پاؤ۔ اس لیے قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک ناصب۔ صحیح۔ اچھا، ایک سونے کی حالت میں دبا پڑتا ہے، اس دبا میں انسان ڈر جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان کو ایک دیکھیں، یہ تو حکمت کے اعتبار سے بھی بہت ہم اس کو یہ کابوس کی ایک بیماری ہے ہوا، جس کو تبخیر کہتے ہیں، کہ وہ انسان کہیں سے گر رہا ہے یا کوئی چیز دبا ہوا ہے، کوئی چیز اس پر بوجھ ہے یا کسی ہاں، وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں دبا پڑ گیا، اس میں انسان ڈر بھی جاتا ہے جی۔ اچھا، پھر کچھ بولنا چاہتا ہے، بولا نہیں جاتا، جی۔ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، یہ حقائق ہیں۔ وہ چیخنا چاہتا ہے تو پھر چیخ ہلکی سی نکلتی ہے جس کے دوسرے سن کے پھر جگاتے ہیں، یہ بھی حقائق ہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں اگر طبیعت اس کی ٹھیک ہے اور وہ گھر اگر بھاری ہے تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اکثر میں نے جا کے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جن گھروں کے اندر جو اچھے لوگ رہتے رہے ہیں، بعض کرائے کے گھر ہوتی ہیں، رینٹ کے گھر ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں۔ اچھا، اپنے گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان منکرات کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو شیاطین جنات جو ہیں وہ پھر ان کی شکلوں میں آتی ہیں۔ یہ تو ابھی آیت پڑھی ہے نا، قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک ناصب، کہ کیا آپ اے محبوب کریم ان کو خبر دے دو میری امت کو، هل انبئکم علی من تنزل، کہ شیاطین جنات جو شریر ہیں وہ کن پہ نازل ہوتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے تنزل علی کل افاک ناصب، جو پراگندہ رہتی ہیں، جو ناپاک رہتی ہیں، جو ذہن جن کے بدگمانی میں رہتی ہیں، جو حسد و تعصب کا شکار رہتے ہیں، تو ان کے اوپر اس طرح کے آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو میں نے کویت میں بھی دیکھے، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو میں نے لاہور میں بھی دیکھے، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر جنات کے بسیرے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ پھر سونے کی حالت میں پریشان کرتے ہیں، وہ دب جاتا ہے بندہ، کوئی ایسی دباؤ محسوس کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف کھاتا ہے، شور کر دیتا ہے، بھاگ پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی شاہد ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کسی حد تک شیاطین کی شرارتوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس لیے تو آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے تاکہ ان کی شر سے بچ جائے۔ اور سب سے بہترین عمل جو آیت الکرسی کے آیت الکرسی پڑھ کر دیواروں پر چھینٹے مارنے کا بھی یعنی اس کا بڑا خوبصورت عمل ہے کہ جن علماء کرام، جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آیت الکرسی کا حصار بہت ہی ضروری ہے، اور ہمارے علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کو ابھی دائیں پتر بھی پڑھے، بائیں طرف بھی پڑھے، سامنے پڑھے، پیچھے پڑھے، نیچے بھی پڑھے، اوپر پڑھے، پھر اپنے اوپر پڑھ کے 7 دفعہ پڑھے۔ سب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ باتیں تو ایسی ہیں کہ جن پر مزید سے مزید آپ سے رہنمائی ہمارے ناظرین لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو لکھتے بھی ہیں۔ مجھے نوٹس ہوا ہے کہ بہت سارے مجھے فون آئے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی مدبرانہ باتیں لکھتے ہیں، ناظرین نوٹس کے طور پر لیتے ہیں۔ ایک بات وہ آج نہیں، میں پھر کسی وقت آپ سے رہنمائی لوں گا، کیونکہ خوابوں کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب میں آتے ہیں تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، اس پر ہم تفصیل سے پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، امید ہے آج آپ کو 8ویں پارے میں جو کلام اللہ میں ہمارے لیے باتیں کی گئی ہیں، جو پیغام دیا گیا ہے، اور جن حوالوں سے یہ سارا تذکرہ ہوا ہے،
امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا, اور ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا ہمارے چینل VOQ TV کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اپنے میزبان کی حیثیت سے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ 9ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی وقت رات 9 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.